الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ دو نشستوں میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہمارا عنوان دین اسلام ہے اور ہم پابند ہیں دین اسلام کے۔ اس پر میں گزارش کر رہا تھا کہ جو لوگ یہاں نہیں آتے، ہماری ایک کہیں کی گفتگو کو سن لیتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کئی واقعات اس پہ عرض کیے۔ ایک بات میں سمجھا رہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ علماء کراچی سے تشریف لائے تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی، دیہات کے بیانات بہت مشکل ہیں، ڈیفنس اور ہائی سوسائٹیوں کے بیان بہت آسان ہیں۔ یہ بیان جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ کیا مشکل ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ کہیں الہات کا رد، کہیں بدعات کا رد، دیہاتوں میں جانا، مشقت برداشت کرنا، وہاں کی مٹی پھانکنا، دیہاتیوں کی باتیں برداشت کرنا، پھر اوپر اپنوں کے الزام سہنا، پھر فرقہ واریت اور شرارت کے طعنے سننا، دوسرے دیہات میں پھر چلے جانا، یہ بہت مشکل ہے۔ اور کسی ہائی سوسائٹی میں یہ بیان کرنا، خامند کو چاہیے بیوی کا حق ادا کرے، بیوی کو چاہیے خامند کا حق ادا کرے، والدین کو چاہیے اولاد کو سنبھالیں، اولاد کو چاہیے والدین کی بات مانیں، اخلاق ہمارے اچھے ہونے چاہیے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس پر داد ہی داد ہے، شاباش ہی شاباش، شاباش ہی شاباش ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہماری تعریف کرتے کہ آپ دنیا میں بھی کام کرتے ہیں اور دیہاتوں میں بھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا جس بندے کو 4 شہر بلا لیں وہ دیہات چھوڑ دیتا ہے، ہمیں 20 ملک بلاتے اور ہم نے گاؤں نہیں چھوڑے۔ بجائے اس کے کہ آپ شاباش دیں، ہمارا عنوان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جی حالات کتنے خراب ہیں، ماحول کو سمجھا نہیں جا رہا۔ ماحول کو سمجھنے کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم اپنا مخاطب خاص سوسائٹی اور خاص افراد کو بنائیں۔ ہم عالمی پیغمبر کی امتی ہیں، اس لیے پورے عالم اور عالم کے ہر مقام کو ذہن میں رکھ کے بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر جگہ کا مسئلہ ایک نہیں ہے، دیہات کے الگ مسائل ہیں، شہروں کے الگ مسائل ہیں، ملکوں کے الگ مسائل ہیں۔ بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ایک فکر کے لوگ ہیں، بعض ایسے مقامات ہیں جہاں کئی فکروں کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم کام کرتے ہیں اور کام کرنا چاہیے۔ آپ حضرات دور دراز سے، مختلف شہروں سے اور بعض دوسرے ملکوں سے بھی تشریف لائے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کتنے شہروں میں جاتے ہیں، کتنے دیہاتوں میں آپ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا گاؤں ہے، ہمارے اس گاؤں میں تقریباً 6 مساجد ہیں، 3 گاؤں کے اندر ہیں، ایک ہمارے مرکز کی ہے، ایک سٹاپ پر ہے، ایک آگے جہاں گاؤں ختم ہوتا ہے وہاں پر ہے۔ 6 مساجد ہیں۔ وہ جہاں ختم ہوتا ہے گاؤں، سٹاپ الگ بن گیا ہے، نام اس کا الگ ہے، وہاں کے لوگوں کو ہم نے متوجہ کرنے کے لیے جمعہ بھی شروع کیا ہے، ورنہ ہمارے گاؤں کی 5 مساجد ہیں، جمعہ ایک جگہ پر ہے، عید ایک جگہ پر ہے۔ میں نے کہا آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ کے بس میں نہیں ہے کہ 5 مسجدوں کا جمعہ ایک جگہ پہ لیں۔ اب اس کا معنی کہ محنت ہوئی ہے نا، لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اس سے زیادہ اتحاد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ سارے ایک فکر کے لوگ ہیں، سب ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے گاؤں کے احباب کو کہ بات سمجھتے بھی ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں۔ تو پورا دین ہمارے سامنے ہے۔
گزشتہ نشست میں ایک بات سمجھا رہا تھا کہ دین سے دور کرنے کے لیے اور دین کو ختم کرنے کے لیے بعض ایسی تحریکات وجود میں آتی ہیں کہ جن کا لیبل بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے اندر چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ جس طرح مارکیٹ میں زہر پلائے جا رہے ہوتے ہیں مشروبات کے نام پر، بالکل تباہ کیا جاتا ہو مسالہ جات کے نام پر، اسی طرح کچھ لوگ دین ختم کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر، دین سے کاٹنا چاہتے ہیں دین سے محبت کے نام پر۔ تحریک کی بنیاد دو چیزیں ہیں، نمبر 1 افراد، نمبر 2 اموال۔ خانقاہ اجتماع میں افراد نہیں ہوں گے، بیان کون کرے گا؟ کوئی فرد ہی کرے گا نا۔ افراد نہیں ہوں گے، بیان کون سنے گا؟ افراد نہیں ہوں گے، ذکر کیسی ہوگا؟ نماز کون پڑھے گا؟ اللہ اللہ کون کرے گا؟ افراد نہیں کرنا ہے نا۔ اور جب افراد آئیں گے تو یہ کہاں بیٹھیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں سوئیں گے، استنجا وضو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اموال چاہیے۔ تو تحریک کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں نا، افراد اور اموال۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ افراد اموال دونوں اللہ نے ایمان والوں کے خریدے ہیں کہ ان کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو افراد اور اموال دونوں بنیاد ہیں، لیکن شیطان کی محنت کیا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچے مدرسے کو دے دو، اپنے بچے ہمیں دے دو، آپ کو کہ یار مولانا صاحب بہت اچھے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھی اپنے پیسے ہمیں دے دو، آپ بھی کہو گے، لوگ بھی کہیں گے بس چندہ مانگنا تھا، ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا۔ اچھا اگر مانگنا تھا تو کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ افراد آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کو اشکال نہیں ہو رہا، آپ سے اموال مانگ رہے ہیں، آپ کو کیوں اشکال ہو رہا ہے؟ خوش ہونا چاہیے بھئی ہمارے اموال لے کر اچھی جگہ پہ خرچ ہوں گے، اچھی بات ہے۔ فکر کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے اموال مانگ نہیں رہا، میں چندے کی اپیل نہیں کروں گا بھی، لیکن ہو سکتا ہے کل کرو، تسی پکے نہ ہو جانا کہتے ہو جی پھر کر لی رہی۔ میں صرف ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ ذرا اپنے مائنڈ کو لائن پہ چڑھانا بہت ضروری ہے۔ جب تک فکر ٹھیک نہیں ہوتی نا تو معاملات نہیں بدلتے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، ذرا بات سمجھنا۔ تقریباً 9 سال قبل کی بات ہے، میں شارجہ جا رہا تھا۔ گجرات کے ایک عالم ہیں، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، بہت اچھے۔ میں ان کے ہاں گزرتے ہوئے رکا، میں نے کہا جی میرا رمضان کو شارجہ کا سفر ہے، یہ شاید ان نے بیان کا وقت مانگا تو میں نے کہا میرا باہر کا سفر ہے۔ انہوں نے مجھے 6-7 لوگوں کے نمبر دیے، کہا جی آپ شارجہ جائیں تو ان سے ضرور ملیں۔ میں گیا، نہ ان حضرات کو میں نے فون کیا، نہ میں ان سے ملا۔ میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں پاکستان سے دوسرے ملک آیا ہوں، رمضان میں آیا ہوں، میں ان کو فون کر کے بلاؤں گا تو ان کا ذہن آئے گا کہ مولانا صاحب نے ہمیں یاد کیا ہے مدرسے کے چندے کے لیے، مرکز کی زکوٰۃ کے لیے مانگنے کے لیے، تو میرے خلاف ان کا کیا ذہن بنے گا کہ یار پہلی ملاقات اور پہلی ملاقات بھی پیسوں کے لیے۔ تو میں نے اپنے اس ذہن کی وجہ سے ان کو فون نہیں کیا، میں نے ملاقات نہیں کی، واپس آ گیا۔ 2-4 ماہ میرا گجرات کا سفر ہوا، وہ مولانا صاحب ملے تو مجھے فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی نہیں۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے وجہ بتائی۔ ذرا الفاظ پہ توجہ کرنا، جب بندے کی فکر بدلتی ہے تو الفاظ کیسے نکلتے۔ میں اگر کراچی جاؤں، آپ کا کوئی دوست فیکٹری کا مالک کراچی ہو، مجھے آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کراچی جائیں تو ہمارے اس دوست کو ملنا،
میں اس کو نہیں ملتا، واپس آؤں تو آپ پوچھیں گے ملے تھے؟ میں نے کہا نہیں ملا، وقت نہیں تھا، کوئی عذر کروں۔ آپ کا پتہ ہے جواب کیا ہوگا؟ آپ اس کو مل لیتے نا تو مولانا صاحب آپ کا بڑا فائدہ ہوتا، آپ ان کو مل لیتے نا تو آپ کو بڑا فائدہ ہوتا۔ ذرا ان کا لفظ ہوئی نا، وہ مجھے مولانا صاحب فرمانے لگے مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ ہمارے ساتھیوں سے نہیں ملے، اگر آپ ان کو مل لیتے تو ان کا بہت فائدہ ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ مجھے بہت افسوس ہے ہمارے ساتھیوں نہیں ملے، آپ ان کو مل لیتے تو ان کا بہت فائدہ ہوتا، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ وہ محروم رہ گئے۔ مولانا کا مقصد کیا تھا؟ وہ آپ سے ملتے تو آپ کو چندہ دیتے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ محروم ہو گئے۔ اور جس کو نہیں سمجھے وہ کیا کہتا ہے؟ مولانا صاحب آپ ملتے ہیں نا تو آپ کے مدرسے کا بہت فائدہ ہوتا، آپ کو بہت فائدہ ہونا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جب ہم دیں گے تو ان کا فائدہ ہے، حالانکہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ جب ہم دیں گے تو بولو ہمارا فائدہ۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، آپ میں سے اگر ہر بندہ اپنا ایک بچہ مدرسے کو دے کر چلا جائیں، وہ مدرسہ آپ کو حافظ یا عالم بنا کر دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مدرسے کا فائدہ ہوا یا ہمارا فائدہ ہوا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز۔ آپ میں سے ہر بندہ 5-5 لاکھ روپیہ مدرسے کو دے، مدرسے کا 100 کروڑ جمع ہو جائے، تو کیا کہیں گے؟ ہمارا فائدہ ہوا یا مدرسے کا؟ نہیں۔ آپ نے کہنا یہ اجتماع بہت مفید رہا، اس اجتماع میں ماشاءاللہ چندہ بہت ہوا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میری قسم پر اعتماد کر لو، میں تم سے بھیک مانگنے کے لیے ذہن نہیں بناتا، میں کہہ رہا ہوں اپنا ذہن بنا لو، مجھے نہیں، مرکز کو نہیں، اپنے علاقے کے مدارس کو دو، اپنے علاقے کی مساجد کو دو، اپنے علماء کو ذاتی ہدیے دو، دین کرنے والے علماء کو مال سے بے پرواہ کر دو، مجھے نہیں، اپنے علاقے میں دو۔ عالم کا عیب مت دیکھو، کمزوری مت دیکھو، بس عالم ہے، ہمارا امام ہے، ہمارا خطیب ہے، خدمت کرو ان کی۔ میں اپنے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں مرکز کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ایک ذہن بنا رہا ہوں، اپنا مزاج بناؤ علماء کی خدمت کا۔ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، پہلے ہم نے منگنی پہ پیسے، پھر ہم نے مہندی پہ پیسے، پھر ہم نے اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں ان پر پیسے، بارات لائے ہیں اس پر پیسے، ولیمے پر پھر پیسہ، جہیز پر پھر پیسہ، نائی کو پیسہ، مراسی کو پیسہ، ہر کسی کو، ایک ایک شخص کو پیسہ۔ جب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہو گیا تو پھر جس مسجد میں نکاح ہے ان کو کہنا پڑتا ہے بھئی مسجد کو کتنے دیں گے، امام صاحب کے کتنے ہیں، ساڑھے آڑے پاسے تو 200 روپیہ دے دینے، تسی جی مناسب سمجھو۔ پھر میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا لطیف مزاج نہیں ہے، میں بارہا کہتا ہوں میری بات کو اچھی طرح سمجھو۔ بس ہماری طرف تو اتنے دیتے ہیں، کیا اتنے دیتے ہیں؟ تمہاری طرف ولیمے پر کتنے خرچ کرتے ہیں، تمہاری طرف شادی پر کتنے خرچ کرتے ہیں، تمہاری طرف بارات پر کتنے خرچ کرتے ہیں۔ عالم کی بات تمہاری کیوں بس ہو گئی ہے؟ کیوں کہنا پڑا پیسوں کے لیے؟ عالم کی خدمت کرو۔ سائیکل ہے، مسجد کے لوگ بیٹھ کے غور کریں، ہمارے عالم کے پاس موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے؟ موٹر سائیکل ہے، مسجد کے مختلف مشورہ کریں، ہمارے امام صاحب کے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے؟ پھر امام کو دو تو ذاتی دو، یہ نہیں کہ جی مسجد کی گاڑی آپ استعمال کرو، اس کو ذلیل نہ کرو، ذاتی دو۔ امام چلا جائے گا، گاڑی ساتھ لے جائے، اور امام آئے گا، اللہ اور گاڑی دیں گے۔ اپنا ذہن بناؤ، اپنے علاقے کی مساجد پہ پیسہ خرچ کرو۔ آپ کا گاؤں ہے، میرا گاؤں ہے، ہم بیٹھیں کہ ہمارے گاؤں میں کوٹھی ہے، کتنی خوبصورت ہے، مکان ہے، کتنا خوبصورت ہے،
ہم اپنے علاقے میں اپنی مسجد کو کم از کم اپنے علاقے کے تمام گھروں سے زیادہ خوبصورت بنائیں، کم از کم آخری درجہ کہ ہماری مسجد ہمارے گاؤں کے بنگلے اور کوٹھی سے خوبصورت ہو، ہمارے دیہات میں، ہمارے محلے میں ہماری مسجد سے خوبصورت کوئی مکان نہ ہو۔ یہ آخری درجہ ہے، آخری درجہ۔ اپنا ذہن بناؤ، بنائے گا وہ جس کو اللہ پسند فرمائیں گے، پیسہ لگے گا اس کا جس کو اللہ چن لیں گے، جس کو نہیں چنے گا اس کا پیسہ کیسے لگ سکتا ہے؟ کتنا معروف واقعہ ہے، کتنے بڑے محدث ہیں، شیخ ہیں، عالم ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے، دہلی کے جامع مسجد میں ایک شخص آتا ہے اور اس کا کام ہے گندا گانے بجانے کا، یا کوئی کنجری تھی، بد کردار۔ حضرت یہ ہدیہ ہے، فرمایا رکھ دو۔ تھوڑا وقت گزرا تو ایک مانگنے والا آیا جو نشہ کرتا تھا، مجھے کوئی چاہیے، کہا لے جاؤ۔ ایک مرید نے بعد میں ادب سے پوچھا، نہ بات سمجھ آئے تو اپنے شیخ سے پوچھو، لیکن ادب سے پوچھو، اعتراض مت کرو، بدگمان مت ہو۔ حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک مرید نے پوچھا، حضرت دینے والا ایسا بندہ ہے کہ جس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، لینے والا وہ جس نے اسے شراب پینا ہے، چرس کھانی ہے، تو آپ نے چرس پینی، آپ نے کس سے لیا اور کس کو دیا؟ فرمائے مال حرام بود بجائے حرام رفت، حرام کا مال تھا، حرام جگہ پر چلا گیا، نہ ہم نے لیا ہے نہ ہم نے دیا ہے۔ اللہ جس کو پسند فرماتے ہیں اس کی جان قبول فرماتے ہیں، جس کو پسند فرماتے ہیں اس کا مال قبول فرماتے ہیں۔ دیکھو میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں، آپ میرے نظریے کو قبول کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ جو میرے نظریے سے متفق نہیں ہے میری بیعت کو توڑ دیں، ہماری خانقاہ کو چھوڑ دیں، کسی اور خانقاہ پہ جا پہ ڈیرا لگائیں جو ہمارے نظریے اور ہماری فکر سے متفق نہیں ہے۔ بالکل نفع نہیں ہوگا، بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ شیخ کی چیز نہیں سمجھتے بالکل نفع نہیں ہوگا۔ میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ ہی تشریعی، نہ ہی غیر تشریعی، نہ ہی ذلی، نہ ہی بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ان چاروں کے معنی سمجھ لو۔ تشریعی نبی کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر کتاب نازل ہو، اس کی مستقل ایک شریعت ہو۔ غیر تشریعی نبی کا معنی یہ ہے اس پر اپنی کتاب تو نہ ہو، اس پر وحی آتی ہو تو نبی ہے، وحی آتی ہو، جبرائیل اترتے ہوں، مستقل کتاب نہ ہو، پہلے نبی کی کتاب کو لے کر چلے، پہلے نبی کی شریعت کو لے کر چلے اور وحی آئی ہو، یہ ہے نبی غیر تشریعی۔ ایک ہوتا ہے ذلی، ذلی کا معنی یہ ہوتا ہے، ذلی ذل سے ہے، توئیں زوئیں تازہ ذلن، سایہ، یعنی نبی کا اس پر سایہ پڑا اور سائے کی وجہ سے اس کے اوپر نبوت آ گئی اور وہ نبی بن گیا، یہ ہے ذلی۔ بروزی کیا بلا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ بروزی یہ ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر اس کی روح ہوتی ہے، وہ روح کسی اور بندے کے اندر آتی ہے تو وہ ایک بندہ اور ہوتا ہے لیکن روح پہلے بندے کی ہوتی ہے، کہتے ہیں فلاں بندے کی روح فلاں کے اندر حلول کر گئی ہے، اسے وہ کہتے ہیں بروز۔ تو بروزی نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے، اس کے اندر روح اپنی نہیں تھی، حضور والی روح اس کے اندر آئی ہے، تو یہ بروزی نبی ہے، اسے کہتے ہیں بروزی نبی۔ تو مرزائی کبھی کہتے ہیں ہمارا تشریعی نبی ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا غیر تشریعی نبی ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا مرزا ذیلی نبی ہے، حضور کا سایہ عکس اس پہ پڑا ہے، کبھی کہتے ہیں بروزی نبی ہے کہ حضور کی روح اس کے اندر آئی تھی۔ یہ ہے بروزی نبی کا معنی۔
ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے قبر مبارک کی مٹی جو اللہ کے نبی کے جسد اطہر سے پڑی ہے، یہ مٹی کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ وہ جگہ ہے جس پر تجلیات الہیہ آئیں، جتنی تجلیات پڑیں گی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا، کیونکہ حضور کے جسد اطہر پر تجلیات الہیہ سب سے زیادہ آتی ہیں، اس لیے آپ کا وجود اطہر بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور وہ مٹی جو آپ کے جسد اطہر کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا، اس کا وہی حکم ہے جو آپ کے وجود اطہر کا حکم۔ اللہ کے نبی کی روح مبارک کہاں ہوگی؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ پہ، اور کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ خود حضور کا وجود اطہر، تو اسی کے اندر روح ہے، تو وہاں سے روح نکل کر ایک گٹر سے بنی ہوئی نجس جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود ناپاک، اس کے اندر روح کیسے آ سکتی؟ کتنی بڑی حضور پاک کی توہین ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ بھی بروزی نبی ہوتا کیا ہے۔ کسے کہتے ہیں بروزی نبی؟ بس سنتے رہتے ہیں اور بات بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نظریہ ہے تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، کسی بھی قسم کا نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہنا نہیں آ سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے کہنا نہیں آ سکتا تو لوگوں نے کہنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو نبی ہیں، وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے۔ وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے۔ لفظ سمجھا کرو ورنہ الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں سندھ کے دورے سے رحیم یار خان پہنچا، اپنے مہمان کیا تھا تو انہوں نے کہا جی ایک شخص امریکہ پلٹ ہے، یعنی امریکہ سے آئے ہیں، اسے کہتے ہیں امریکہ پلٹ۔ وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ان کو کچھ اشکالات ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کا تذکرہ کیا تو بہت خوش ہوئے ہیں، میں نے کہا بلا لو۔ وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب شلوار اس طرح پہننا کہ ٹخنا چھپ جائے، مرد کے لیے جائز ہے؟ میں نے کہا ناجائز اور حرام ہے۔ شلوار ہو، تہمد ہو، دھوتی ہو، پینٹ ہو، پتلون ہو، ٹراؤزر ہو، کوئی چیز بھی آپ نے پہنی ہے جس سے ٹخنا چھپ جائے، یہ حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ یہ جو جگہ آپ نے چھپائی ہے ٹخنے کے نیچے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ اور یہ شریعت کا ضابطہ یاد رکھنا، آنکھ نامحرم کو دیکھے تو آنکھ جہنم میں جائے گی، اس کا معنی پورا جسم جہنم میں جائے گا، جانے کا سبب آنکھ ہوگی۔ گانا سنا تو کان جہنم میں جائے گا، اس کا مطلب پورا جسم جائے گا اور جانے کا سبب کان ہوگا۔ غیبت کی تو زبان جہنم میں جائے گی، اس کا معنی پورا جسم جائے گا اور جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی۔ یہ نہیں کہ زبان کاٹ کے جہنم میں بھیج دیں گے اور باقی جسم جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ کیسا جسم ہے جنت کا جس کی زبان ہی کٹی ہوئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو جتنا حصہ چھپایا وہ جہنم میں، اس کا مطلب کہ سارا جسم جہنم میں جائے گا اور جانے کا سبب وہ چھپا ہوا ٹخنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کو کاٹ کے جہنم میں بیچ دے اور باقی لنگڑا جنتی جنت پہ پھر رہا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کے مفہوم کو سمجھیں تاکہ الجھنے کبھی نہ ہو۔ ہماری پوری خواہش ہوتی ہے کہ دین اسلام کی تشریح کریں، توضیح کریں، تفہیم ہو، وضاحت ہو، اس طرح سمجھائیں کہ بندے کے دماغ کو بندے کا دماغ قبول کرے کہ واقعتاً یار شریعت تو سمجھ آنے والی چیز ہے، یہ کیوں سمجھ آنے والی چیز نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل حرام ہے۔ مجھے کہتا ہے تو جب جوراب پہنتے ہیں ٹخنا تو چھپ جاتا ہے، جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ٹخنا تو چھپا ہوتا ہے تو جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ تو پھر وہ کیوں ناجائز ہے، یہ کیوں جائز ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جن کو مسئلہ نہیں سمجھ آیا
تو کچھ لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا کہ میرے پاس سائیکل تھا یا مدرسے کے بچے تھے، ہمیں جی سائیکل پر جھولا دیں۔ ہماری عادت ہے بچوں کو سائیکل پر بٹھایا تو میں نے یہاں دو بچوں کو جھولا دینا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے جب بیٹھو تو شلوار تو ٹخنوں سے نیچے ہوگی نا، وہ نیٹ پہ آئی تو ہمارے مخالفین نے اعتراض کیا کہ دیکھو مولانا صاحب کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ ہنسے نہیں، جواب دیں، جواب دیں، جواب۔ مخالف اعتراض کرتے ہیں، کبھی ہم ہنس پڑتے ہیں، کبھی استغفر اللہ انا للہ، یہ جواب ہے؟ میں تو استغفر اللہ، یہ جواب ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ، یہ جواب ہے؟ اور بھائی جواب دو۔ جواب کے موقع پر استغفار نہیں ہوتا، جواب ہوتا ہے۔ جواب کے موقع پر انا للہ نہیں، جواب ہوتا ہے، جواب دو۔ اب وہ کمنٹس کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھی کیا یہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ میں نے کہا نہیں، جواب دو۔ مخالف نے اعتراض کیا ہے، جواب دو اس کو، بھئی تمہارے پیچھے اب شلوار ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے؟ جواب دو۔ تو میری بات سمجھ آ رہی؟ تو اس نے سوال کیا، میں نے کہا بات سمجھیں۔ اچھا اگر کوئی بندہ ٹراؤزر پہنے اور ٹراؤزر ایسا ہو کہ جس کے ساتھ جراب ملی ہوئی ہو، ایسے ٹراؤزر ہوتے ہیں نا کہ وہ پاؤں سے شروع ہوتے ہیں اوپر تک آتے ہیں، تو اس میں تو ٹخنا چھپ جاتا ہے، وہ جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ ایک جائز ہے کہ ناجائز ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا مردوں کے لیے ناجائز حرام تب ہے، نمبر ایک آدمی کھڑا ہو اور کپڑا اوپر سے نیچے ہو، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں دو شرطیں ہیں، قائمن نازلن۔ قائمن پہننے والے کے لیے ہے اور نازلن پہنے ہوئے کپڑے کے لیے شرط ہے۔ نمبر ایک پہننے والا کھڑا ہو، نمبر دو کپڑا اوپر سے نیچے آئے۔ جب شلوار پہنی یا تو اوپر سے لٹک رہی ہوتی ہے نا، نہیں لٹکتی تو زار پان سے باندھتے کیوں ہیں؟ یہ لٹک رہی ہے، پینٹ اوپر سے نیچے لٹک رہی ہے، تبھی تو بیلٹ آپ کو باندھنا پڑا نا۔ یہ لٹک رہی ہے، اوپر سے نیچے آ رہی ہے، اور جراب نیچے سے اوپر۔ ایک ہے ٹراؤزر بغیر جراب کے، وہ اوپر سے نیچے ہے، اور ایک ہے ٹراؤزر جراب والا، وہ نیچے سے اوپر۔ میں نے کہا دو شرطیں ہیں۔ کہتا جی مولانا صاحب مزہ آ گیا۔ میں نے کہا عالم سے ملو تو مزہ ہی آتا ہے، عالم ہو اور عالم سے ملو تو مزہ آتا ہے۔ الجھن دور ہوگی نا اس کی۔ تو ہمارا عنوان تو دین اسلام ہے، ہمارا عنوان تو خاص نہیں ہے، ہمارا عنوان تو پورا دین ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے ہمیں سرگودا مرکز بلائیں اور 6 نمبر کا بیان کرا لیں، آپ نے بلانا ہی نہیں ہے، بلانا ہی نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ہمیں بلایا، شب جمعہ کا بیان کرایا ہے، اور ہم نے رفع دین کی بات شروع کی، آپ نے بلایا ہے نہیں؟ تو میں نے کہا تم نے کیسے بنا لیا کہ 6 نمبر بیان نہیں کرتا؟ بھئی ہم نے تو وقت لگایا ہوا ہے، ہم تو تبلیغ کے اصول بھی سمجھتے ہیں۔ میرا دسمبر 2016 ترکی کا سفر تھا، یہ غالباً دسمبر کی آخری جمعرات تھی، تو میں وہاں السلام مرکز ہے، نام ہے السلام، مسجد السلام مرکز استنبول میں، تو رابطہ ہوا، میں ملنے کے لیے چلا گیا۔ جمعرات ہی جب وہاں گیا تو مشورہ ہوا اس کا بیان کرائیں کہ نہ کرائیں۔ جو پرانے قسم کے تبلیغی تھے نا، پرانے بعض ہوتے ہیں خالص تبلیغی، خالص قسم کو، انہوں نے کہا بھی اس کا بیان نہیں کرانا۔ کیوں؟ یہ ہماری ترتیب میں نہیں آیا، سسٹم کے تحت نہیں آیا۔ عالم ہے، ہم مانتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، لیکن سسٹم کے تحت نہیں آیا۔ جو نئے فضلات رائیونڈ کے تازہ اور وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سسٹم کو چھوڑو، شکر کرو کہ آیا ہے۔ ہم پیچھے دوڑتے ہیں، اتنا بڑا ایک عالم ہے، ہمارے مرکز آیا ہے، اور تم کہتے ہو سسٹم میں نہیں آیا، بیان مولانا کا ہوگا۔ تو مجھے خیال انہوں نے کہا جی مولانا سے ہمارے مشورے میں طے ہو گیا کہ آج بیان آپ کا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم بیان کے لیے کمرے سے نکلے جا رہے تھے تو ایک نے میرے کان میں آہستہ سے کہا حضرت آج ذرا آپ نہ خیال فرمائیں۔ وہی ذہن میں شک ہے، چونکہ ہمیں سنا نہیں ہے نا، قریب سے دیکھا نہیں، تو ان کو شک ہے کہ یہ کوئی یہاں پر وہی پاکستان والے مسئلے نہ چھیڑ دے۔ ایک ساتھ دوسرے مولانا تھے، مجھے بہت ان کی پسند بات آئی۔ انہوں نے کہا مولانا کا شب جمعہ پر بیان کرانا اور پھر مشورہ دینا کہ خیال رکھیں، اس کا معنی کہ ہم نے اس بندے کو بیان کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ اگر ان کو ہم نے مشورے دینے ہیں
تو اس کا مطلب ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. یہ تو ترکی کو نہیں سمجھتے نا, یہ تو سرگودا کو سمجھتے ہوں گے نا. آپ کیسے مشورہ دے رہے ہو؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ مولانا صاحب شب جمعہ کا بیان ہے. وہ سمجھتے ہیں شب جمعہ کا بیان کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بھی آپ خام سے کٹے پڑے ہیں, آپ خام سے دور ہیں. ایک علاقے میں حفظ کا مدرسہ ہے, غریب علاقہ ہے, ان کو تعاون کی ضرورت ہے. وہ ہمیں اس لیے بلاتے ہیں کہ مولانا کے آنے پر ہمارے یہاں بچوں کا رجحان ہو, تو مجھے چاہیے میں یہ بیان کروں. وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگ تعاون کریں, مجھے چاہیے کہ یہ بیان کروں. یہ بھی ہمارا عنوان ہے نا. مجھے کیوں بلایا تھا؟ جانتے نہیں میرا عنوان کیا ہے؟ کیا عنوان ہے بھائی؟ ہمارا عنوان پورا دین ہے, اس پہ کیا لڑنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا عنوان پورا دین ہے, دین اسلام. تو میں صرف سمجھا رہا تھا کہ بس اوقات بہت سارے لوگ ٹائٹل اچھا سا لگا دیتے ہیں اور مقصد دون سے کرنے. میں اپنا نظریہ بتا رہا تھا, قیامت تک کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس کا ذہن ہو کہ نبی نیا پیدا ہو سکتا ہے, یہ بھی مسلمان نہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت, اللہ ان کی قبر پہ اربوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین پر اتنا زیادہ زور نہ لگاؤ, ہم نے کبھی نہیں کہا آمین اونچی کو. یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کے ہاں علم اور فہم کی بسا اوقات میں کمی تو نہیں میں کہتا, شاید نازیبا لفظ ہو, نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. ہم بسا اوقات سٹیج پر مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ جب نماز ہو تو آمین آہستہ, جب نماز نہ ہو تو اونچی. یہ کون فرق کر رہا ہے؟ آمین آمین ہے, نماز ہو یا نماز نہ ہو, یہ آہستہ ہی ہے. اس لیے آپ کو ہماری آمین پر زور نہیں لگانا چاہیے. ہمارا نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا, کسی قسم کا تشریعی, غیر تشریعی, ذلی, بروزی, کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے ہمارے پیغمبر کے بعد, کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے, یہ دلیل پوچھنے ہی سے کافر ہو جائے گا. کیوں دلیل مانگی ہے؟ بغیر دلیل کے اس کو کافر اور بے ایمان کو مت دلیل مانگو اس سے. اب ایک سوال سمجھیں, آپ کہتے ہیں جب مدعی نبوت سے, جو ہمارے پیغمبر کے بعد دعویٰ نبوت کرے, مدعی نبوت سے اس طرح کی دلیل نبوت مانگنے سے بندہ کافر ہوتا ہے, تو پھر ان سے مناظرے کیوں کرتے ہو؟ مناظرے پر تو دلیل ہوتی ہے نا. دلیل دو بھی مرزا نبی تھا, پھر اس کی دلیل کو توڑتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بندہ کافر ہو نہ ہو, مناظر تو کافر ہوگا نا. عام بندہ کافر ہو نہ ہو, مبلغ ختم نبوت تو کافر ہوگا نا, کہ اس نے دلیل جو مانگ لی ہے. میری عادت ہے میں بات پوری کھولتا ہوں, درمیان میں رہنے نہیں دیتا. مجھے بہت لوگ ملتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ایک بیان کرتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں ایک الجھن آتی ہے. آپ سٹیج سے اترتے ہیں جب الجھن دور ہو چکی ہوتی ہے. آپ درمیان میں کوئی بات رہنے نہیں دیتے کہ یہ اشکال رہ گیا, یہ سوال رہ گیا. بات سمجھیں آپ. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ جس شخص نے اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کیا, اور کوئی شخص اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نبیوں نے دعویٰ کیا تو دلیل کیا ہے, اس کا مطلب اس کو شک ہے کہ حضور کے بعد آ سکتا ہے, تبھی دلیل پوچھی ہے نا. اور حضور کی ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے, ختم نبوت میں شک بھی کفر ہے, تبھی تو اسے دلیل پوچھی ہے کہ اس کو شک ہے. تو یہ پوچھ رہا تھا اس کے دعوے پر دلیل, اس کو شک ہے. اور یہ جو مناظرین ہیں یا ختم نبوت کے مبلغین ہیں, یہ جو دلیل پوچھتے ہیں, یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو ختم نبوت میں شک ہے, یہ اس وجہ سے کہ اس کی دلیل کو توڑیں, عوام اس کی دلیل سے متاثر ہو کر کے مرضی کو نبی نہ مان لیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن جیسی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ بولو. اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو یہ نبی کی کتاب, اللہ کی کتاب نہیں ہے, نہیں ہے تو پھر تم میں سے ایسی کتاب لاؤ. اللہ کو تو پتہ نہیں آ سکتی, پھر بھی کہتے ہیں تو لاؤ, اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے.
میں جو بات سمجھا رہا ہوں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں، توجہ رکھنا، حضور پاک کے وارث جب نبی اس دنیا میں ہو تو امت کے مال کا سب سے بہترین مصرف وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ جب نبی دنیا میں ہو تو امتی کے مال کا سب سے اچھا مصرف کون ہے؟ بولو، اونچی آواز سے بولو، نبی کا وارث کون ہے؟ اونچی آواز سے کہو نا، علماء۔ اس کا مطلب نبی کے جانے کے بعد سب سے اچھا مصرف وہ کسی عالم کی ذات ہے۔ جس کا پیسہ کسی عالم کی ذات پہ لگ جائے نا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا پاس پیسہ عالم کی ذات پہ لگا ہے، کیونکہ عالم کی ذات کا سب سے بڑا مصرف تھا نا۔ اب دشمن نے کیا کھیل کھیلی؟ ان کو پیسے نہ دو، ان کو کمزور کرو، امامت کی تنخواہ جائز نہیں ہے تاکہ امام کوئی نہ ملے، خطیب کو پیسہ مت دو تاکہ خطیب کوئی نہ ملے، قاری کو تنخواہ دینا جائز نہیں تاکہ قاری کوئی نہ ملے۔ بتاؤ کتنی بڑی چال ہے، کتنی بڑی چال ہے۔ اور عنوان کیا ہے؟ اللہ کا دین اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خدا کے لیے بیان کرو، تم پیسے کے لیے بیان کرتے ہو۔ کہتے ہیں جی ہم نے خطیب رکھنا ہے، وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے تنخواہ کتنی ہوگی؟ یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، پیسے کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کتنی عجیب چال ہے، وہ گیم کتنی ہے۔ میں بکھر بیان کے لیے گیا، بکھر کے ساتھ جگہ ہے دریا خان، وہاں پہ بیان ختم ہوا تو 2 بندے آ گئے۔ مولانا صاحب اجرت اعلیٰ تعلیم دین یہ جائز ہے؟ یعنی قاری صاحب رکھو، اس کو پیسے دو، امامت کی تنخواہ دو، خطابت کے پیسے دو، جلسہ کراؤ اور مولانا صاحب کو پیسے دو، اجرت اعلیٰ تعلیم دین جائز ہے؟ میں ایک اصول دیا کرتا ہوں، آپ اس اصول کو پلے باندھو، اس اصول کو استعمال کرو، لیکن رابطہ ہم سے رکھو۔ کبھی آپ استعمال کریں گے تو پھنس جائیں گے نا، پھر ہم سے پوچھو یہ اصول نہیں چل رہا، ہم بتائیں گے یہاں یہ کیوں نہیں چل رہا، کوئی وجہ ہوگی اس کے نہ چلنے کی۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھو، ہمیشہ سوال کا جواب نہیں دینا، کبھی سوال کرنے والے پر بھی سوال کرنا تاکہ اس کو پتہ ہو کہ ہم بھی کہیں پھنسے پڑے ہیں۔ سوال پر سوال کرو، سوال پر سوال کرو۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے امیر صاحب نے کوئی قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے؟ کہا جی لکھی ہے۔ میں نے کہا وہ کتنے کی ملتی ہے؟ 4000 بتایا، 4500 مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم کی تفسیر کو بیچنا جائز ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کو بیچنا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہم تو تفسیر نہیں بیچتے۔ تو میں نے کہا کیا بیچتے ہو؟ کہتے ہیں ہم کاغذ کے پیسے لیتے ہیں، قرآن کے الفاظ کے نہیں لیتے، ترجمے کے نہیں لیتے، تفسیر کی نہیں لیتے، جس کاغذ پہ لکھا ہے نا اس کاغذ کے پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا جو قاری صاحب مدرسے میں بیٹھ کے 8 گھنٹے قرآن پڑھاتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے، وہ 8 گھنٹے کے لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں سرگودا سے دریا خان آیا ہوں، 4 گھنٹے لگے ہیں، 1 گھنٹہ بیان کی ہے، 1 گھنٹہ ویسے بیٹھا ہوں، 4 گھنٹے واپسی کے، 4 4 8 اور 8 اور 2 10۔ میں نے جو آپ سے 15,000 لینے ہیں نا، وہ گھنٹے کی تقریر کے نہیں 10 گھنٹوں کے لینے ہیں۔ میں نہیں لیتا پیسے، یہ ان کو سمجھا رہا تھا۔ بھلے ہم پیسے، مجھے ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب بیان کرانے پیسے، میں نے کہا بھی 1 روپیہ دو گے تو ہم دوسرا نہیں مانگیں گے، 1 لاکھ دو گے تو روپیہ واپس نہیں کریں گے۔ بس ہمارے ہاں تو فیس کا چکر ہی نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں دے، نہیں دے سکتے نہ دے۔ آج تک پوری دنیا میں کوئی ایک میزبان نہیں بتا سکتے آپ، میں کیمرے میں بات ریکارڈ کرا لوں، پوری دنیا میں پاکستان سے باہر مجھے کسی نے بلایا ہو اور میں نے یہ کہا ہو کہ میرا کرایہ کون دے گا، پوری دنیا میں میرا ریکارڈ ہے۔ پاکستان میں کیا مانگنے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں، عزت کے ساتھ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ میں نے صرف ان کو یہ بات سمجھانی تھی
میں نے کہا آپ جس طرح تفسیر کے پیسے نہیں کاغذ کے لیتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھانے کے نہیں، تقریر کرنے کے نہیں، ہم بھی پیسے جی وقت پہ لیتے ہیں۔ عید کے دن تمہیں چھٹی ہوتی ہے، ہماری ڈیوٹی ڈبل ہوتی ہے۔ عید کے دن مولانا صاحب نہ ملیں تو پھر میں دیکھتا ہوں آپ اس امام کو رکھتے کیسے، اور جب ہم کہہ دیں بھئی عید ہے تو آج مولانا صاحب کو بھی عیدی دو، تنخواہ نہیں دیں دے، اور بھئی تنخواہ تو نمازہ نہیں دیں دے ہو، یا بچ عید دی بھی دیں دے ہو۔ عید تو وکری نماز ہے، 5 ٹائم دی نماز لگی تعلق ہے بھائی۔ میں تو اپنے ہمارے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، میں تو عید کے دن باقاعدہ اعلان کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنے امام صاحب اور اپنے مؤذن خادم کے لیے، بھئی ان کو عید بھی دو۔ میں جو محنت کر رہا ہوں نا، اس پر محنت کر رہا ہوں کہ لوگ علماء سے جڑیں، علماء سے جڑیں، علماء کی خامیاں نہ دیکھیں، علماء سے جڑیں، علماء کے قریب آئیں، یہ نبی پاک کے وارث ہیں۔ اس سے امت ٹوٹ جائے گی تو دین کون پڑھائے گا؟ ان سے کٹ جائیں گے تو دین کون سمجھائے گا؟ یہ کمزور ہو جائیں گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ بہت بڑی خدمت ہے دین کے کام کرنے والے عالم کی سپورٹ کرنا، بہت بڑی خدمت ہے دین کے خدمت کرنے والے عالم کو مضبوط کرنا۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر تمہیں اللہ کے دین سے پیار ہے، علماء کو مضبوط کرو، علماء کی سپورٹ کرو۔ میں تو بارہا کہتا ہوں جس طرح ہمارے پاکستان کی سرزمین کی محافظ افواج پاکستان ہے، ہمارے دین کے محافظ علماء ہیں۔ میں آج تک کبھی فوج کے خلاف نہیں بولا، آج تک کبھی پولیس کے خلاف نہیں بولا، آج تک کبھی کسی حساس ادارے کے خلاف نہیں بولا۔ میں نے ہمیشہ فوج کو سپورٹ کی ہے، اداروں کو سپورٹ کی ہے، اور پولیس کو سپورٹ کی ہے۔ مجھ پر 302 کے 3 پرچے بنے ہیں، تینوں ناجائز بنے ہیں۔ مجھ پر 7 پرچے دہشت گردی کے بنے ہیں، 7 ناجائز بنے ہیں۔ میں 6 بار فوج رول کے اندر آیا ہوں، ناجائز آیا ہوں۔ کبھی بھی ہم ہوم سیکرٹری کے پاس جائیں، اداروں کے پاس جواب نہیں ہوتا ہم نے کیوں رکھا ہے، ہائی کورٹ جائیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا فوج رول میں کیوں رکھا ہے۔ میں پھر بھی سپورٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجھ ایک پر زیادتی ہو بھی جائے، ہمارے ملک کی محافظ یہی پولیس ہے، ملک کے محافظ یہی ادارے ہیں، ہمارے ملک کے محافظ یہی افواج ہیں۔ اگر ایک ان اداروں میں گندا ہو، کالی بھیڑ ہو، اس کی وجہ سے ہم پورے ادارے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ میں عالم ہوں، میرا مدرسہ ہے، میں خدا نہ کرے اس دن سے پہلے اللہ موت مجھے دے دے، میں کسی بچے سے زیادتی کر لوں، میں آپ کا پیسہ کھا لوں، وہ میں نے کیا، مجھے مارو، مجھے رسوا کرو، علماء کو کچھ نہ کہو، میرے گند کی وجہ سے علماء کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ میرا کرتوت ہے نا، میں ناجائز کر رہا ہوں، علماء کے خلاف کیوں بکتے ہو؟ یہ کہو جی یہ گندا ہے، یہ مت کہو کہ علماء گندے ہیں۔ کتنے اسکول میں ٹیوٹر ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جس بچی کو پڑھاتے ہیں اسی سے تعلق بناتے ہیں، اسی سے پھر کورٹ میرج کرتے ہیں، عدالتوں میں کیس لگتے ہیں۔ ہم نے کبھی ٹیچر کے خلاف بات کی ہے؟ ہم نے کبھی اسکول کے خلاف بات کی ہے؟ ایک عالم سے زیادتی ہے، اس عالم کو کہو، علماء کو برا مت کہو، مدارس کو برا مت کہو۔ اگر فوج کا کوئی بندہ غلط ہے، کرنل ہو، جرنل ہو، کسے باشد، آپ نے اس پر جو لعنتیں برسانی ہیں 100 بار برساؤ، میں آپ کو غلط نہیں کہتا، لیکن مجموعی طور پر افواج اور اداروں کو برا مت کہو۔ پاکستان کی سرزمین کے محافظ یہی پولیس، یہی ادارے، یہی فوج ہیں۔ تو آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ دین کے محافظ یہی علماء ہیں، جیسے بھی ہیں یہی ہیں، انہوں نے حفاظت کرنی ہے، کوئی اور تمہیں مل جائے گا؟ آج خدا نہ خواستہ جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں، انڈیا پاکستان کے، اللہ نہ کرے انڈیا حملہ کر دے، مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ بولو کس نے کرنا ہے؟ ان کو گالیاں دو پھر۔ میں جو ہماری پوری بات نہیں سمجھ پاتا نا، اس کلپ کو دیکھے گا، وہ جی مولانا صاحب تے فوج دے نال رلے نے، میں کہ میں رلے ہاں، لو میں رلا، میں کو کہہ رہا ہوں نہیں رلا ہوا، میں کو صفائیاں دے رہا ہوں۔ بھئی جب ہماری فوج ہے تو ان کے ساتھ ملیں گے نہیں، ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، کون سپورٹ کرے گا؟ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے، دیکھو ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں نا، جیسا کیسا اور ہمارا تھانہ ہے،
بس یہ تھانے پر 2 بم گریں اور یہ تھانہ ختم ہو جائے، رات ہم آرام سے سوئیں گے؟ نہیں سو سکتے۔ میں کئی بار بعض ایسی مثالیں دیتا ہوں جو عام بندے کے لیے بہت عجیب ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اب گاڑی پہ گزر رہے ہیں، علاقہ ٹھیک نہیں ہے، راستے میں 2 چیک پوسٹیں ہیں، دونوں پر پولیس کھڑی ہے اور دونوں نے آپ کو 500 روپے کر لے کر چھوڑا ہے۔ 1000 روپیہ لگا ہے نا، 60 لاکھ کی گاڑی بچ گئی، بیوی بچ گئی، بیٹی بچ گئی، زیور بچ گیا، پیسے بچ گئے، عزت اور افراد سب بچ گئے ہیں، اور لگا کتنے؟ 1000۔ وہ 1000 کافی ہے یا سب کچھ لٹوانا غلط؟ او جی پولیس پیسے لین دی بھی، اور میں نے کہا بھی لینے دون کا مسئلہ ہے، تہاڑی گڈی تو بچ گئی نا۔ اور وہاں کو خود کش ہو جائے، 2 چیک پوسٹ اڑ جائیں، آگے تمہیں کوئی جانے دے گا؟ کوئی بھی نہیں جانے دے گا۔ نہیں جی خود کو حملہ کرو، اڑا دو ان کو، 1000 روپیہ لیا ہے، اور بابا اس 1000 کو برداشت کرو، 60 لاکھ بچاؤ۔ یہ 1000 برداشت کرو، اپنی بیوی اور بیٹی کی عزت بچاؤ۔ یہ 1000 برداشت کرو اور رات کو سکون کے ساتھ سو۔ ان کے ملے بغیر ڈکیتیاں ہوتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا 1 ہو جاتی ہے، 99 بچ جاتی ہیں۔ میں کب صفائیاں ان کی دے رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں اپنا ذہن بناؤ، ذہن بناؤ بس۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا عنوان دین اسلام ہے، مکمل دین۔ توجہ رکھیں، دین اسلام مکمل دین۔ ہم نے مکمل دین کی بات کرنی ہے، مکمل دین کو سمجھنا ہے، مکمل دین کو زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے، اور جتنا نہ لا سکیں استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے۔ فخر نہ کریں، اپنے گناہ پر اکڑیں مت، گناہ پر ناز مت کریں۔ آپ پڑھیں قرآن کریم نے متقی اس کو نہیں کہا کہ جو گناہ نہ کرتا ہو، جو گناہ نہ کرے وہ بھی، صرف اسے متقی نہیں کہا، جو گناہ نہ کرے، جو گناہ نہ کرے وہ بھی متقی ہے، اور جو گناہ کر توبہ کر لے وہ بھی متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا دروازہ وسیع رکھا ہے، ہم وسیع کو وسیع سمجھتے ہیں، ہم کون سا اس کو بند کر رہے ہیں؟ مکمل دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، خلاصہ یاد فرما لیں، بات چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ کاغذ قلم ہے تو لکھ لیں، نہیں ہے تو دل پہ لکھیں، نہیں ہے تو اس کو یاد کریں، اور نہیں ہے تو پھر اب آگے میں کیا کہوں، لکھیں، دل پہ لکھیں، یاد کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں تو پھر مجھے آج ابھی ایک بندے کا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں حاجی صاحب، میرے بہت اچھے میزبان ہیں، بہت بڑے افسر ہیں، غالباً نہر کا محکمہ یا پانی کا مجھے یاد نہیں، تو میں جب جاتا ہوں تو ناشتہ کراتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب سرگودے کا ناشتہ کوئٹہ میں کریں، مکھن پڑا ہوتا ہے، گھر کی لوٹی ہوتی ہے، لسی ہوتی ہے، پائے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سرگودے کا ناشتہ دیتے ہیں کوئٹہ میں بھی۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دیکھو یہ خالص دین کا صدقہ ہے، خالص دین کے کوئٹہ، جہاں یہ ناشتہ یہ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں، کوئٹے کا ناشتہ مالدار بھی ہوگا، ایک بڑی سی روٹی ہو بھی بڑی سی، میں نے وہاں کوئٹہ میں تھا تو ایک آدمی نے بڑی سی روٹی لایا، وہاں بہت بڑی روٹیاں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا یار آپ کی روٹی دیکھ کر مجھے نہ ایک جملہ سمجھ آیا ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہے، یہ آپ کی روٹی دیکھ کر سمجھ آتا ہے، ہماری روٹی دیکھ کر سمجھ نہیں آتا۔ اب اجتماع میں آپ کو روٹی مل رہی ہے نا، تو 1 2 کو کافی ہوتی ہے، 2 کا کھانا 1 کو بھی کافی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہم پر سنتے تھے طعام الواحد یکفی الاثنین، 1 کا کھانا 2 کو کافی ہے، یہ میں کوئٹے آیا تو مجھے سمجھ آیا۔ وہ مجھے کہتا ہے استاد جی یہ بھی تب ہے جب روٹی کوئٹہ کا ہو، بندہ پنجاب کا ہو۔ روٹی کوئٹہ کا ہو، بندہ بھی کوئٹہ کا ہو، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر وہی پنجاب والا سسٹم ہے ادھر بھی۔
یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، جیسی باتیں کرتے ہیں نا، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں، کوئی نسخہ بھی بتائیں۔ میں نے کہا بادام، اخروٹ، چلغوزہ، کشمش، یہ 4 چیزیں اپنے پاس رکھیں اور جب موقع ملے تھوڑا کھایا کریں۔ یہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے وجود کے لیے بہت طاقت والی چیز ہے۔ نمبر 1، میں سکھر گیا، وہاں میرا کھانا تھا، تو اس میں ایک بہت بڑے حکیم صاحب کھانے میں میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑے حکیم ہیں یہاں کے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی کوئی دماغ کے لیے مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو اچھا سا خمیرہ، جواہر، گھو زبان، عنبری اچھا سا بنا کر دوں گا۔ میں نے کہا میرے لیے مسئلہ ہے کہ خمیرے کے اندر میٹھا بہت ہوتا ہے، اتنا میٹھا میرا گلا نہیں برداشت کرتا، تو آپ خمیرے کے علاوہ مجھے کچھ بتائیں۔ مجھے بہت قیمتی اور بہت اچھے خمیرے بہت حکیم بنا کے دیتے ہیں، اور مجھے زندگی میں یاد نہیں میں نے آج تک ایک ڈبیا بھی مکمل کھائی، کچھ کھاتا ہوں بس پھر ہدیہ دیتا ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ رابطہ کریں حضرت، نہیں، بعض لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی مولانا صاحب آپ نے فرمایا تھا، اب آئے تو اب بتانا۔ تو مجھے وہ فرمانے لگے کہ آپ 4 چیزوں کا استعمال کریں۔ نمبر 1 بادام، نمبر 2 اخروٹ، نمبر 3 چلغوزہ، نمبر 4 کشمش۔ کہ 4 چیزیں ڈبے میں اپنے پاس رکھیں، اور جب بھوک لگے، جب ضرورت محسوس کریں، بس تھوڑا سا کھا لیا کریں۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر دنیا میں کوئی خمیرہ نہیں ہے دماغ کے لیے۔ خمیرہ انہی چیزوں سے بنتا ہے، اضافی اس میں چینی، شہد، کوئی چیزیں ملائی جاتی ہیں، اس میں تو ملاوٹ ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو خالص چیزیں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے نسخہ بتایا، اور نسخے سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ آپ بوڑھے آدمی ہیں اور بوڑھے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو ان نے کہا جی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مجھ سے بڑھے ہیں، ان کا حافظہ تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ مولانا ہے۔ وہ کون ہے؟ مولانا ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ مولانا ہیں، ہماری ڈگری بھی ذہن میں رکھا کرو، ہم ہیں کون؟ تو پھر کہتا ہے چلے کوئی نسخہ بھی مجھے بتا دے۔ میں نے کہا بس یہ نسخہ رکھ لیں اور آپ دعا بھی کیا کر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت کام کی ہوتی ہیں، اپنے استعمال میں رکھیں۔ یہ میری بینائی کو تھوڑی سی کمزور ہے، کبھی سونف لیں، مصری لیں، مصری کوٹ لیں، ساتھ سونف رکھیں، اور سونے سے پہلے عشاء کے بعد تھوڑا سا اس کو منہ میں رکھیں، چبائیں، سونف بھی اور مصری بھی۔ سونف تھوڑی سی مٹھاس اس میں نہیں ہوتی، کڑوا سا پن ہوتا ہے، اور جب مصری ہوتی ہے بہت میٹھی ہوتی ہے۔ تو جو مصری کی مٹھاس ہے اس کو سونف سیٹ کرتی ہے، اور سونف کی کڑواہٹ کو مصری کی مٹھاس سیٹ کرتی ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں تو کھانے میں مزہ آتا ہے، چوسنے میں مزہ آتا ہے، اور اس سے بینائی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ استعمال کریں۔ اب بتاؤ کوئی مہنگی چیزیں، کوئی مہنگی چیز نہیں، بہت سستی ہے۔ سوکھی روٹی لیں، دیسی گھی لیں، اس کی چوری بنائیں، اوپر تھوڑی سی شکر ڈالیں، اس کو کھا لیں، اور اس کے بعد کم از کم 2 گھنٹے تک نہ دودھ پتی پئیں، نہ لسی استعمال کریں، نہ دہی استعمال کریں۔ اگر قہوہ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکے 2 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں۔ اس کے بعد آپ کو شدت سے پیاس لگے گی، آپ اتنا پانی پیتے رہیں گے کہ گردے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، گردے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ کتنا آسان سا کام ہے، کر لیں، اور بہت طاقتور ناشتہ ہے اور بہت سستا ناشتہ ہے۔ یہ سستے اور طاقت والی چیزیں، 1 کلو گھی لے لیں، 1 مہینہ چلے گا۔ جب کھانا کھانے لگے 1 چمچ گھی ڈالیں اور روٹی کے ساتھ کھا لیں، کتنا خرچہ ہے اس کے اوپر ہے، تو کوئی مہنگی چیزیں نہیں ہیں۔ آدمی کو اچانک گردے میں درد اٹھتی ہے، سوڈا لیں اور 7 اپ کا 1 گلاس لیں، اس میں تھوڑا سوڈا ڈالیں اور پی لیں، یہ گردے کی درد کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ کتنا، اور یہ مجرب نسخے ہیں، یہ نہیں میں اس کو سنی سنائی باتیں کر رہا ہوں، کہیں سے پڑھ لیا اور آپ کو بتا دیا، اور آپ کے جی مولانا صاحب حکیم بھی ہیں۔ ہماری حکمت یوں نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ اسما اور حضرت عائشہ بہنیں تھیں آپس میں، تو چونکہ پردہ نہیں تھا بڑی بتکلفی باتیں کیا کرتے تھے عبداللہ بن زبیر۔ ان نے کہا خالہ جان آپ بہت بڑی عالمہ ہیں، حضور پاک کی بیوی ہیں، سمجھ آتی ہے،
آپ بہت بڑی شاعرہ ہیں، چونکہ آپ عرب ہیں، سمجھ آتی ہے، آپ کے پاس نسب نامے کا علم ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علم انصاب کے بہت ماہر تھے، یہ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی ہے؟ آپ نسخے بھی کبھی کبھی بتاتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں کافی بیمار تھے، تو جہاں جہاں کے حکیموں کو پتہ چلتا حضور کے پاس وہ آتے، میں پردے میں بیٹھ کے نسخے سنا کرتی تھی، میں حکیم بھی بن گئی۔ اب سمجھ آ گئی حکمت کیسے آئی؟ کیونکہ مجھے حکیم ملتے بہت ہیں، حکیم بھی ملتے ہیں، ڈاکٹر بہت آتے ہیں، ہر ایک نبض چیک کرتا ہے، پھر کچھ نہ کوئی چیزیں بتاتا ہے، میں تو استعمال نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں بھی ہمیں تو کوئی چیز دینی ہے تو بازار کا نسخہ مت دو، خریدو اور ہمیں پیش کرو، بس آسان سا کام ہے نا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دین اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ میں پھر کہتا ہوں، دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ اس کو تھوڑا سا سمیٹیں تو دین اسلام 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق۔ اس کو اور سمیٹیں تو دین 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ پہلے 5 چیزیں، پھر خلاصہ، پھر خلاصے کا خلاصہ۔ اس سے زیادہ آسان میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ باقی تفصیلات انشاءاللہ پھر سے۔ ابھی کون سا اجتماع ختم ہوا ہے؟ آپ کا وقت پورا ہو جانا ہے، ہماری باتیں پوری نہیں ہونی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔